مختصر تعارف۔ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ سوم اور ذوالنورین کہلائے کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح فرمایا۔ آپ کے اقوال میں تقوی، دنیا کی حقیقت، آخرت کی تیاری اور انسان کی اصل کامیابی کا سبق ملتا ہے۔ حدود شرعیہ کی حفاظت، وعدے وفا کرنا، جو کچھ اس اور موجود جو اس پر راضی اور شاکر رہنا، جو شے گم ہو جائے یا پاس نہ ہو اس پر صبر کرنا میں عبوریت ہے۔ خداوند تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تجارت کرو، پورا نفع پاؤ، نیک اعمال جن کے کرنے پر قدرت رکھتے ہو اپنی صورت آنے سے پہلے کر لو۔ دنیا کا قیام اور دار و مدار فقط دھوکے پر ہے۔ ہوشیار، تم کو دنیا فریب نہ دے اور خدا کے نور سے تم کو شیطان نہ بلا دے۔ حدود شرعیہ کی حفاظت، وعدے وفا کرنا، جو کچھ اس اور موجود جو اس پر راضی اور شاکر رہنا، جو شے گم ہو جائے یا پاس نہ ہو اس پر صبر کرنا میں عبوریت ہے۔ تاریکی ہے اور آخرت کی فکر اور جستجو نور ہے جس سے دل تورانی ہو جاتا ہے۔ معدول عامل و حاکم پرگنہ سے ہدیہ و تحفہ قبول کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس کی حکومت اور عمل کے وقت کا ہدیہ قبول کیا جائے۔ سبب یہ ہے کہ اس کی کمائی بری اور اکثر علم سے ہے۔ بہترین اشخاص وہ شخص ہے جو خود بڑے کاموں سے بیچے اور اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کے ساتھ اور چنگل مارے اور ان پر عمل کرے۔ عارف کی علامت یہ ہے کہ دل میں اس کے خدا کا خوف اور اس کی نعمتوں کی امید ہو، زبان اس کی ہمیشہ حمد و ثناء الہی میں مشغول رہے، آنکھیں اس کی شرم اور حیات سچی رہی اور خوف خدا دے ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہیں۔ اس کا ارادہ خدا کی رضا کا تابع، جو منی جو کام کرے یا ترک کرے اس میں رضا نے مالک پیش نظر ہو اور رضا نے مولا محفوظ رکھے۔ متقی کی علامت یہ ہے کہ تمام جہان کو خیال کرے کہ وہ نجات پا گیا اور اپنے کو سمجھے اور ڈرتا رہے کہ میں چینی گیا اور تباہ ہوا۔ جس شخص نے اپنی عمر دراز میں سفر آخرت کا توشہ جمع نہ کیا، اس نے بڑی چیز مانے، اور برباد کی بیٹی اس شخص نے بہت ہی بڑا نفع پایا، کیونکہ خداوند متعالی نے اس کو عمر عطا فرمائی جو ایک بڑی نعمت تھی، لیکن اس نے لہو و لعب میں بیکار اور رائیگاہ برباد کر حوالی۔ اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ جس کو دنیا مثل قید خانے کے گزرے اس کو قبر میں راحت و آرام ہے۔ اگر تمہارے دل پاک و صاف ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے کلام سے ہرگز آسودہ نہ ہو، بلکہ وہ لطف و لذت دلوں کو حاصل ہو کہ تمام عمر کلام الہی کے سننے سے سیر ہو۔ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر ڈر اپنے گناہ ہے۔ متعجب ہے اس پر کہ جو دوزخ کو برحق بھی جانتا ہے مگر پھر بے کھوتی سے گناہ بھی کرتا ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھے، عمدہ مکان کے طالب قبر کا گڑھا نہ بھول۔ دولت مندوں کے ساتھ عالموں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کو اکثر رنج و غم اور مصائب دیتا ہے تاکہ ان کے گناہ دور ہوں۔ جسے سال بھر نہ پہنچے وہ جان لے کہ خدا اس پر ناراض ہے۔ معاشہ پر صبر لازم جانو۔ مسلمان کی ذلت دین سے غافل رہتے ہیں، ہے نہ کہ بیزر ہوتے ہیں۔ نعمت مال کو بے مناسب جگہ خرچ کرنا خدا کی باشکر گزاری ہے۔ مجھے دنیا میں 3 کام بے حد پیارے لگتے ہیں: اسجھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، محتاج اور تحق لوگوں کی امداد کرنا۔ خدا کی عبادت میں لطف آتا ہے اگر انسان یہ 4 کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیسے ہوئے فرائض پورے اور کرے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز کرے، نیک کاموں کو فریضہ سمجھ کر ادا کرے، کو فریضہ کر ادا، خدا سے ڈر کر برے کاموں سے بچ جائے۔ دنیا کے رنج دم دل میں تاریکی پیدا کرتے ہیں، مگر آخرت کا سلم دل کو روشنی سے محمود کر دیتا ہے۔